السلام علیکم مشتاق ملک صاحب. جی رشید جہانگیری بات کر رہا ہوں. مشتاق ملک صاحب کے اوپر میں نے جو پوسٹ پڑھی ہے جس میں ذکر کیا گیا شیخ عبد الرحمن مصری صاحب کا کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کی عزت کی خاطر، ان کے مشن کی خاطر، اس کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ انہوں نے اس کو بچانے کی خاطر یہ پرواہ نہیں کی کہ اپنی بیٹی کی عزت کا نام خراب ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کا خراب ہو رہا ہے اور رسوائی ہوگی. انہوں نے ان کو پتہ ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت دینے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی نہیں دیتا. تو شیخ عبد الرحمن مصری صاحب وہ تھے جو اتنی عزت والے شخص تھے کہ جب وہ قادیان مصر سے پڑھ کے آئے تب 1914 میں آئے، تب تک جماعت وہ مولانا حکیم نور الدین کے دور میں مصر گئے تھے، لیکن جب واپس آئے 1914 ہو چکی تھی اور جماعت تقسیم ہو چکی تھی تو وہ آئے اور آ کے قادیان میں رہے. اور اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے کہ انہوں نے اس کے مطلب وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل بھی تھے. پھر جب مرزا محمود احمد انگلینڈ کے دورے پہ گیا پہلی دفعہ تو وہ ایکٹنگ خلیفہ تھے، پیچھے قادیان میں امیر تھے. اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے. انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اب حضرت مسیح موعود کی عزت کی خاطر رکھنے کی خاطر. انہوں نے اپنی عزت، اپنی بیٹی کی عزت، اپنے بیٹے کی عزت کی پرواہ نہیں کی اور اس پہ انہوں نے قربان کر دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور حق کی خاطر کھڑے ہوئے اور مسیح موعود کے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی صاحب کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیانی کی عزت کے اوپر کو بچانے کے لیے کہ اس پہ ناموس نہ ہو ان کی، تو اس پہ انہوں نے اپنے قربان کے مرزا محمود کو اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا. اور اللہ نے اس شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی جب 1937 کے بعد جو سب کچھ ختم ہو گیا، وہ پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، پھر اس کے بعد چھوڑ کے پھر اس کے بعد جب وہ لاہور آئے تو اس کے بعد وہ انہوں نے مطلب قادیانی جماعت سے نکلنے کے بعد انہیں جماعت احمدیہ لاہور میں آ کے شامل ہوئے، یا کم از کم اس کا مطلب اس کی سرگرمیوں میں شامل ہوئے اور تبلیغ کا کام وہاں سے جاری رکھا. اور پھر جماعت احمدیہ لاہور میں ان کو بڑی عزت دی گئی. وہ بڑے پبلشر تھے، ناشر تھے، بڑی کتابوں کے وہ ایڈیٹر تھے، وہ انچارج تھے کتابوں کی پبلیکیشن کے، بڑے عالم انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی عزت دی ہوئی تھی، بعد میں بھی عزت دی. تو اگر وہ شخص اتنا عزت دار آدمی اپنے کوئی رسوائی کو ڈر سے نہیں گھبرایا اور اس نے سچ سچ بتا دیا. ایک اور شخص تھے، ان کا نام تھا عزیز احمد. یہ ایک ہندو تھے. ان کا نام مسلمان ہو گئے تھے حضرت مسیح موعود کے دور میں، یا میرا خیال ہے مولانا نور الدین کے دور میں ہوئے تھے، کسی ایک میں کے دور میں ہوئے تھے. تو ان کی ایک یہ رنڈوے ہو گئے تھے، ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی، تو ان کی ایک بیٹی تھی. تو وہ بیٹی انہوں نے صرف وہ مطلب وہ کی، اور بڑی شریف خاندان تھے، بڑے وہ رکھے ہوا تھا، اپنے خاندان سے بھی کٹے ہوئے تھے. صرف ان کی بیٹی جاتی تھی مولانا نور الدین کے گھر میں یا حضرت مسیح موعود کے گھر میں، یا بعد میں وہ مرزا محمود کے ہاتھ گھر آ گیا اس کے گھر میں جاتی تھی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ مرزا محمود نے ان کی بیٹی کے ساتھ زناکاری کی اور برا فعل کیا ہے، تو وہ پھر بیچارہ، کیونکہ اپنا خاندان اپنے ہندو خاندانوں سے وہ کٹ چکے تھے، اپنے مطلب مسلمانوں میں بھی کچھ زیادہ ان کی نہیں تھی دوستی ہوئی تھی، کیونکہ جماعت احمدیہ کے ساتھ آ گئے تھے، حضرت مسیح موعود کے ساتھ آ گئے تھے. تو ان کے ساتھ پھر وہ قادیان میں رہے، لیکن قادیان میں بھی جب ان کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو وہ خاموشی سے ایک رات نکل کے چلے گئے. پھر پتہ نہیں کہاں گئے، پھر کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا. پھر کچھ لوگوں کو قادیان میں نہیں پتہ تھا وہ شخص کہاں گیا، اپنی بیٹی کو خاموشی سے نکال کے یہ چلا گیا. یہ سارا واقعہ مجھے مرحوم عبد المنان عمر صاحب نے خود سنایا تھا. یہ ایک عزیز احمد نام تھا ان کا، اور یہ ایک ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، حضرت مسیح موعود کے دور میں ہوئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے مطلب کیسے بیچاروں نے اپنی عزت، جسے کہتے ہیں رسوائی سے بچنے کے لیے بیٹی کو لے کے چلے گئے. لیکن عبد الرحمن مصری صاحب تھے، وہ بھی ہندو خاندان سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایک بڑا دلیرانہ کام کیا، اور آج تک ان کے خطوط جو ہیں وہ رتی دنیا تک مرزا محمود کی ننگے کام کو عیاں کرتے رہیں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور مغفرت فرمائے، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کو جب اٹھائے جائیں قیامت کے روز ان لوگوں کی محفل میں اٹھائے جائیں. اچھا جی، السلام علیکم. مشتاق ملک صاحب، یہ جو آپ جس محمودی کی بات کریں قادیان والے کی، یہ
اس کو پتہ ہے، دل سے یہ بھی جانتے کہ مرزا محمود احمد بدکردار انسان تھا، لیکن لیکن اپنی روٹی رکھنے کے لیے، روزی رکھنے کے لیے، اپنے تعلقات رکھنے کے لیے اب یہ جو ہے مطلب قادیانی محمودیوں کی جماعت میں رہنے کے لیے ایک سوشل سپورٹ ہوتی ہے، ایک سینس آف بیلانگنگ ہوتا ہے، اس کی رکھنے کی خاطر یہ ان کی خاطر فضول باتیں کر رہا تھا، اور ان کے لیے ایک ہاری ناکام جنگ لڑ رہا تھا۔ اور جب اس کو کہا گیا کہ اچھا تم اپنی اولاد کی تباہی کی قسم اٹھا کے بات کرو کہ تمہیں ایمانداری سے سمجھتے ہو کہ مرزا محمود احمد کو ایک سچا انسان تھا، تو اس کو ایمانداری سے وہ جانتے دل میں کہ مرزا محمود احمد ایک گندا انسان تھا، کوئی نیک انسان نہیں تھا، پارسا انسان نہیں تھا، اس لیے وہ اسی قسم اٹھانے سے بھاگ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے، اندر سے دل سے یہ مانتا ہے، بس یہ دنیاوی وجوہات کی وجہ سے، یہ دنیا کے شرک ہوتے ہیں، یہ دنیا کے بت ہوتے ہیں، جن کی ڈر کی وجہ سے، جن کے خوف کی وجہ سے یہ حق کی بات نہیں کر رہا۔ تو امید ہے کہ باقی محمودی یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہو۔ اچھا جی، السلام علیکم۔